السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے درس دے رہے ہیں، ہمارے کتاب الایمان کے ابواب چل رہے ہیں اور تیسری فصل کی حدیث نمبر 5 آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت پر حزنوا علیہ، یعنی رنج و غم حزن کا اتنا غلبہ تھا کہ حتی کاد بعضهم یوسوس، کہ ان میں سے بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں شک و شبہ میں گرفتار نہ ہو جائے۔ قال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وکنت منہم، میں بھی ان لوگوں میں سے تھا، یعنی پریشانی اور غمی کی حالت میں ہمارا بھی یہی حال تھا۔ فبین انا جالس مر علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ، غم کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہے کہ فبین انا جالس، یعنی اسی غم کی حالت میں میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے۔ مر علی عمر، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے، وسلم، اور انہوں نے کیا کیا؟ سلام کیا، یعنی مجھ کو سلام کیا۔ فلم اشعر به، مجھے اس غم کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے ہیں اور کب سلام کیا، اس بات کا مجھے نہیں پتہ چلا، یعنی غم کی وجہ سے، غم کے صدمے میں۔ فاشتکا عمر الی ابی بکر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کیا۔ ثم اقبلا، پھر وہ دونوں میرے پاس تشریف لائے، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتی سلم علی جمیعا، اور دونوں حضرات نے مجھے کیا کیا؟ سلام کیا۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا، ما حملک علی الا ترد علی اخیک عمر سلامت، اے عثمان، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں؟ قلت، میں نے کہا کہ ما فعلت، میں نے ایسا کب کیا ہے؟ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلا واللہ لقد فعلت، بخدا، خدا کی قسم ابھی آپ نے کیا تھوڑی دیر پہلے۔ قال قلت واللہ ما شعرت انک مررت ولا سلمت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما اشعرت، خدا کی قسم مجھے اس بات کا احساس تک نہیں ہوا کہ انک مررت، کہ آپ تو میرے پاس سے گزرے، ولا سلمت، یا مجھے سلام کیا، مجھے اس بات کا کچھ بھی نہیں پتہ چلا۔ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ صدق عثمان، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہہ رہے ہیں۔ قد شغلک عن ذلک امر، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص وجہ نے تمہیں اس سے باز رکھا، کہ نہ تو تمہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا، یعنی تمہارے پاس سے گزرنے کا پتہ چلا، اور نہ تمہیں سلام دینے کا، سلام کرنے کا پتہ چلا۔ فقلت اجل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، ہو سکتا ہے یہ بات۔ قال ابو بکر رضی اللہ، ہاں ما ہوا، تو ابو بکر نے پوچھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ما ہوا، وہ کیا بات ہے، کون سی ایسی اہم بات ہوئی ہے کہ آپ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیا، اور آپ کو، یعنی آپ کے پاس سے گزرا، یعنی اتنے غم اور سوچ میں کہاں سے ڈوبے ہیں آپ؟ قلت، میں نے کہا کہ توفی اللہ تعالی نبیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا، یعنی سرور کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی کیا صبر کم آزما تھی۔ اب یہ غم کہے جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کیا ہوگا۔
قبل ان نسألہ، یعنی اس بات کا بھی غم ہے کہ ہم اس سے پوچھنے سے پہلے ہی عن نجات هذا الامر، یعنی اس دین کے معاملے میں نجات کس بات پر ہے، یہ بات ان سے پوچھنے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ اب اس بات کا غم ہمیں کھائے جا رہا ہے۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قد سألته عن ذلك، اے عثمان میں نے تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوچھا تھا۔ فقمت الیہ، تو عثمان کیا ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوش میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ وقلت له، اور کہا کہ مجھ سے بأبی انت و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ انت احق بہا، واقعی آپ ہی حضور علیہ السلام سے کمال قرب رکھنے اور حصول علم کے غلبہ شوق کی وجہ سے اس بارے میں سوال کرنے کے لیے زیادہ تر لائق آپ ہی تھے۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، ما نجات هذا الامر، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس معاملے میں نجات کی کیا صورت ہوگی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قبل منی الکلمۃ الذی عرضت علی عمی فردها، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے خلوص دل کے ساتھ ہم سے وہ کلمہ توحید قبول کر لیا جسے میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا، فردها، اور ابو طالب نے اس بات کو قبول نہیں کیا، کلمہ توحید کو پڑھنے سے انکار کیا، فَهِيَ لَهُ نَجَاتٌ، تو جو شخص کیا ہے وہ کلمہ اس شخص کی نجات کا ضامن ہوگا جو کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ نجات جو ہے انسان کے لیے وہ کلمے کے اندر ہی ہے۔ تو کلمے کے اندر نجات کس طرح ہے وہ آپ میری یعنی پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، پچھلے درس اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی مختصر سی تشریح کی طرح کہ حضور علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ راجح قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہے، یعنی 11 ہجری، اور اس وقت حضور علیہ السلام کے عمر مبارک یعنی 63 سال تھے۔ تو اس وقت یعنی صحابہ پر جو کیفیت طاری تھی وہ کیفیت کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ ہر کوئی کیا تھا، اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اب خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں اس حدیث میں کہ وہ اتنے غمگین بیٹھے ہوئے تھے، اتنے سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزر جانے کا انہیں معلوم نہیں ہوا، سلام کا ان کو معلوم نہیں ہوا، اس قدر ان کو یعنی رنج اور غم میں تھے۔ تو اس وقت بھی ان کو دین کے معاملے میں دین کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور ان کے ذہن میں کوئی اور سوچ ان کے ذہن میں ہی نہیں تھا۔ تو ہم بھی اپنی زندگی کو ہمیشہ دین کے مطابق گزاریں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں ان طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں، تو اللہ رب العزت ان طریقوں پر چلنے کے لیے ہمارے لیے راستے انشاءاللہ آسان فرما دیں گے۔